پاکستان کے سوشل میڈیا پر ایک شخص کے جو اپنے آپ کو عاشق رسول کے عنوان سے پہچانوا رہا تھا اور اب اس کے طرفدار اس شخص کو عاشق رسول کے نام سے پہچانواتے ہیں، گو کہ ان کی روش بالکل تعلیمات قرآن اور اہل بیت کے خلاف ہے، یعنی گندی زبان۔ جی ہاں، اور ان کا نام ہے خادم رضوی۔ ان خادم رضوی صاحب کی گالیوں سے سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے۔ ان گالیوں کے دوران انہوں نے عربی کا ایک جملہ کہا اور اس جملے کے بعد گالیاں دی ہیں طاہر القادری صاحب کو۔ بعض لوگوں کے ذہن میں شاید سوال آیا ہو کہ گالیوں کے دوران یہ کہنا کہ میں بھی عربی جانتا ہوں، مجھے بھی پتا ہے کہ امسس کیا صیغہ ہے یعنی کیا ورڈ ہے، اور بزر کے اوپر جو زبر ہے یعنی فتح وہ کیوں ہے۔ تو یہ بعض لوگوں کو عجیب سا لگا ہوگا کہ گالیوں کے دوران، غصے کے دوران یہ جملہ انہوں نے کیا کہا۔ تو میں نے صرف ناو پڑھائی ہے، میں صیغہ بتا سکتا ہوں امسس کیا ہے اور بزر کے اوپر زبر کیوں آئی اور لات کے نیچے زیر کیوں آئی۔ باقی تحقیق انہوں نے کیا ہے نا اس کینیڈا والے بغیرت کے بارے میں، اس دلے کے بارے میں، پنجابی میں دلہ اور اردو میں بڑوا، بارے میں، اس خنزیر کے بارے میں، وہ دلہ وہ دلے، توجہ بڑوا، بیٹھ جا، توجہ ڈنگر ڈاکٹر دیا پترا اور پادری اور سورا، وہ ممتاز قادری کے خلاف بھونکتا بغیرت بڑوا۔ یہ جو اصل میں جملہ ہے یہ صحیح بخاری میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 98 اور حدیث نمبر ہے 2732، اور یہ در حقیقت ایک گالی والا جملہ ہے کہ جو صلح حدیبیہ کے وقت جناب ابو بکر نے دی تھی بنو ثقیف کے سردار کو، اور وہ گالی یہ تھی امسس بزر اللات، اور ترجمہ یہ ہے کہ تو لات جو ایک بت تھا، اصل میں وہ تھا نہیں تھی، یعنی وہ دیوی تھی، اس کی شرمگاہ کو چوس۔ تو آپ کے سامنے صحیح بخاری ہے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 98 حدیث نمبر 2732، اور یہ طویل حدیث ہے۔ اس کے پھر صفحہ نمبر 100 پر نیلے سے ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ کیا بات ہوئی کہ جو جناب ابو بکر کو بری لگی، لیکن بات جس نے کہی ان کا نام تھا عروہ ابن مسعود۔ عروہ ابن مسعود نے ایک بات کی جو بالکل ٹھیک بات کی، وہ ان لوگوں کا ماضی بھی جانتے تھے اور مستقبل کو دیکھ رہے تھے، لہٰذا انہوں نے کیا کہا کہ وہ بتانا چاہتے تھے کہ اگر ہم مارے گئے آپ کے ذریعے سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، تو یہ برا ہوگا اور یہ ایک پہلی مثال ہوگی کہ کوئی اپنے قوم قبیلے والوں کو قتل کر دے۔ لیکن اگر دوسری بات واقع ہوئی، یعنی ہم آپ پر غالب ہوئے، تو میں تو خدا کی قسم تمہارے ساتھیوں کا منہ دیکھتا ہوں، یہ مختلف جنسوں کے لوگ ہیں، یہی کریں گے، اس وقت یہ سب لوگ بھاگ جائیں گے اور آپ کو تنہا چھوڑ دیں گے، ان یفروا ویدعوک، یعنی یہ بھاگ جائیں گے اور آپ کو تنہا چھوڑ دیں گے۔ یہی والا موضوع سورہ جمعہ میں بھی ہے، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، کہ جب یہ لہو و لعب اور دنیا کی تجارت دیکھتے ہیں تو اس کی جانب دوڑ پڑتے ہیں اور آپ کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن عروہ بن مسعود یہ کہنا چاہتے تھے کہ مشکل حالات میں یہ آپ کو چھوڑ دیں گے، جس طرح سے یہ لوگ جنگوں میں چھوڑ کے بھاگے، واضح سی بات ہے۔ اور بعد اشرف الانبیاء ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی آل پر ظلم کیا ان لوگوں نے، اور اب اشرف الانبیاء جب آخری وقت میں تھے تو ان لوگوں نے ان کو اذیت دی، ان کی توہین کی، ان کو حجر اور ہذیان و بکواس کی نسبت دی۔ تو بات تو عروہ ابن مسعود نے صحیح کہی، لیکن ریٹ سے ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے فقال له ابو بکر امسس بزر اللات۔ تو میں نے صرف ناو پڑھائی ہے، میں صیغہ بتا سکتا ہوں امسس کیا ہے اور بزر کے اوپر زبر کیوں آئی اور لات کے نیچے زیر کیوں آئی۔ اردو میں کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اس پر ابو بکر بولے امسس بزر اللات، ابے جا لات بت کی شرمگاہ چوس لے، کیا ہم رسول اللہ کے پاس سے بھاگ جائیں گے اور آپ کو تنہا چھوڑ دیں گے؟ تو یہاں سے اتنی بات تو ثابت ہو گئی کہ عروہ ابن مسعود جو بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں شامل ہوئے، انہوں نے ان کا ماضی بھی دیکھا کہ کس طرح سے یہ احد میں اور دیگر جنگوں میں بھاگے، اور ان کے مستقبل کو بھی دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے ایک خلوص کا کام کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اصحاب کے بارے میں بتایا، اور جن کے بارے میں بتایا ان میں سے ایک فوراً آگ بگولا ہو گئے، کیوں کہ یہ انہی کی اور ان کے جیسوں کی جانب اشارہ تھا اور وہ ناراض ہو گئے فوراً۔ تو یہ ہم بتانا چاہتے تھے کہ یہ جو گالیوں کا سلسلہ ہے خادم رضوی صاحب کا، یہ انہوں نے یہاں سے سیکھا ہے، اور یہ ان کی گالیوں کے درمیان جو عربی کا جملہ تھا جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ امسس کیا صیغہ ہے اور بزر پر زبر کیوں ہے، اس کے معنی یہ ہیں۔ اب یہاں پر ہم کو ڈسکشن کرتے ہیں کہ یہ لات، جیسے ہم نے پہلے بتایا، لات اور عزا اور منات یہ دیویاں تھیں، بت یعنی مذکر نہیں تھے۔ ہم
جب اردو میں کہتے ہیں بت تو وہ بت ہو بھی سکتا ہے اور سکتی بھی ہے، لہذا زیادہ مناسب جو لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے یعنی یہ دیویاں تھیں، مؤنث بت تھے، اسی لیے انہوں نے جب کہا امسس بزر اللات، تو بزر کہتے ہیں خواتین کی شرمگاہ کو، اور انہوں نے کہا کہ وہ یعنی اپنے بت کی. اب یہ جو لات ہے یہ در حقیقت بنو ثقیف کا بت تھا کہ جو خانہ کعبہ کے ارد گرد علاقے میں رکھا ہوا تھا. اب کیونکہ یہ بنو ثقیف سے تھے تو جناب ابو بکر نے ان کو جو گالی دی وہ انہی کی بت کی مناسبت سے دی. یہ واقعہ ہے صلح حدیبیہ کا. اس کے بعد وقت گزرا اور یہ لوگ مسلمان ہو گئے. اب یہ بنو ثقیف سے تھے. تو یہاں پر بتاتے چلیں کہ عروہ بن مسعود کے بیٹے تھے ابی مرہ. ابی مرہ کی بیٹی تھی لیلہ، اور حضرت لیلہ کی شادی ہوئی امام حسین علیہ السلام سے، اور ان سے فرزند ہوئے حضرت علی. یعنی یہ عروہ ابن مسعود حضرت علی اکبر کے نانا یعنی ابو مرہ کے والد ہیں، یعنی پر نانا ہے. اور ابی مرہ کے یعنی حضرت علی اکبر کے نانا کے سگے چچا زاد بھائی تھے جناب مختار ثقفی. بس یہ اسی خاندان کے ہیں. اب اس جانب توجہ دلائیں کہ یہ بعد میں انتہائی با ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی قربت رکھنے والے اصحاب میں شامل ہوئے. اب ہم بتاتے چلیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم ترین اصحاب میں شامل ہوئے، اور ان کی ایک فضیلت ہے کہ جو احادیث اہل سنت میں بھی نقل ہوئی، اور وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عروہ ابن مسعود سب سے زیادہ شباہت رکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے. اور شب معراج یا شب اسراء جب میری انبیاء سے ملاقات ہوئی تو میں نے عروہ ابن مسعود کو دیکھا کہ وہ سب سے زیادہ شباہت رکھتے ہیں حضرت عیسیٰ ابن مریم سے. لہٰذا اس کا حوالہ آپ کے سامنے موجود ہے، المسند لامام احمد ابن محمد ابن حنبل، اور جز ہے 9 اور صفحہ نمبر ہے 578. تو حدیث نمبر ہے 10774. اور یہاں پر یہی والا موضوع ہے کہ جب بیت المقدس میں میری شب اسراء ملاقات ہوئی انبیاء سے تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو میں نے پایا کہ وہ سب سے زیادہ شبیہ تھے حضرت عروہ بن مسعود سے. یہی والا موضوع ہے من مرویات امام احمد ابن حنبل فی التفسیر میں، اور صفحہ نمبر ہے 40 اور حدیث نمبر ہے 67. اور یہی والا موضوع ہے بحر زخار میں جو معروف ہے مسند بزاز کے نام سے، اور صفحہ نمبر ہے 241 اور حدیث نمبر ہے 8689. اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے کہ شب معراج یا لیلہ اسراء میں میری جب انبیاء سے ملاقات ہوئی تو میں نے پایا کہ عروہ ابن مسعود سب سے زیادہ شباہت رکھتے ہیں حضرت عیسیٰ ابن مریم سے. تو یہ جو بعض دفعہ گفتگو چلی خادم رضوی صاحب کی کہ وہ توجیحات پیش کرتے تھے اپنی گالیوں کے بارے میں کہ وہ قرآن میں بھی گالیاں ہیں اور معاذ اللہ رسول اللہ کو بھی نسبت دیتے تھے، تو وہ تو ہم نہیں مانتے. ہاں البتہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جن گالیوں کا وہ استعمال کر رہے تھے ان میں سے ایک گالی کہ جو عموماً ترجمہ ہو کے لوگوں کے سامنے نہیں آ پائی وہ گالی تھی جو جناب ابو بکر نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ کفار کے ایک نمائندے، کفار قریش کے بنو ثقیف کے نمائندوں میں سے ایک نمائندے کہ جو بعد میں اصحاب میں شامل ہوئے اور ان کا نام تھا عروہ ابن مسعود، نے یہ جملہ کہا تھا امسس بزر اللات، یعنی جو بخاری میں ترجمہ کیا ہے ابا جا بت لات کی شرمگاہ چوس لے.